ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے جہاں پہ پارلیمانی پارٹی اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو ہیں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں، اور مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وزارت تعلیم کے تحت آپ کو رجسٹر ہونا ہوگا۔ یہ اس قانون کی بھی توہین ہے، یہ اسمبلی کی بھی توہین ہے، اور حکومت دھڑلے کے ساتھ اس توہین کی مرتکب ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے تحت جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے تھے، اگر ان اختیارات میں کمی کی کوشش کی گئی تو جمعیت علماء اسلام دفاع کرے گی۔ ہم مزید صوبوں کو زیادہ با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں۔ صوبوں کا جو حق ہے، آئین کہتا ہے کہ اس حق میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے، کمی نہیں کی جا سکتی۔ آج صوبوں کے اگر حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو ہم نے اصولی فیصلہ یہی کیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام بھرپور مخالفت کرے گی اس کی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اصولی طور پر ہم نے طے کی ہیں۔ مزید جب کوئی ڈرافٹ سامنے آئے گا تو پھر ان کی جزیات پر بات چیت ہو سکے گی۔ سرزد ہم نے اپنا یہ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے یہ کہا کہ آپ نے NFC کی بھی مخالفت کر دی ہے، آپ نے اس کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں جو منظور ہوا اس کا بھی مخالفت کر دی کہ اس میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان کو دوبارہ نہ لایا جائے، لیکن یہاں پر ایک چیز جو کہی جا رہی ہے 243 آرٹیکل، اس میں ترمیم، کیا یہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ تھا یا نہیں تھا؟ کیا آپ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے؟ سوال جی بالکل، آپ نے صحیح بات کی ہے۔ ہم نے اس کو دو حوالوں سے دیکھنا ہے۔ اگر تو ملک کے اوپر، ملک کی سیاست کے اوپر، آئین کے اوپر، جمہوریت کے اوپر اس کے منفی اثرات پڑتے ہیں تو ہمیں قبول نہیں ہوگا۔ اگر اس میں کوئی انتظامی قسم کی باتیں ہیں اور صرف انتظامی قسم کی باتیں، تو انتظامی چیزیں جو ہیں وہ ملک میں چلتی رہتی ہیں۔ اس کے حجم کو ہم دیکھیں گے، اس کی شکل کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، تب جا کر ہم اس پر کوئی حد میں 243 آرٹیکل میں جو مطلب کی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہے، کیا اس کے ساتھ خیبر پختونخوا یا بلوچستان یا ملک بھر میں جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کو جب یارک پہ روکا گیا تو اس کے بعد سے آپ نے جس طرح ری ایکشن دکھایا، اور ابھی جس طرح کے علماء یا لوگ یا آپ کے کارکن ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اس طرح کا ری ایکشن آپ نہیں دکھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں نے تو اس وقت بھی کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا۔ آپ نے کون سی میری ریئیکشن دیکھی؟ کوئی جلوس، کوئی جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کچھ بھی نہیں دکھایا، کیونکہ میں اپنے ملک کے تمام بچوں کو اسجد کے برابر سمجھتا ہوں۔ جو میرے سامنے وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں، اور میں صرف اپنے بیٹے کے لیے تو احتجاج کروں، اس پر رد عمل دوں، اور باقیوں کے بارے میں تو ایسی کوئی بات خدا نہ کرے کہ ایسا ہو۔ ہم بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اور ہمیں ہمارے سامنے ہر بچے کا خون اپنے اولاد کا۔ 243 آرٹیکل پر میں نے جواب دے دیا ہے، تفصیل سے دے دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا اگر اس میں ترمیم ہو جائے؟ حضرت ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جب ٹھیک کرنے کی بات آئے گی تو جب تک ہم اجتماعی سوچ پیدا نہیں کریں گے اور صرف ایک ادارے کے کوئی سوچ وہی حاکمیت کرے گی، تو میرے خیال میں پارلیمنٹ سے پوچھنا چاہیے، ہماری پارلیمنٹ کی جو سیکورٹی کمیٹی ہے اس کو بٹھانا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے، اور ایک اجتماعی قومی رائے جو ہے اس پر۔ مولانا صاحب یہ بتا دیں بنیادی طور پر یہ بتا دیں کہ اس وقت جو اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے وہ آپ سے پیدر پہ آپ سے متواتر ملاقات ہوئی اور ایک بار پھر آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو گئی ہے۔ انہوں نے ایک آج اصولی بیانیہ یہ جاری کیا ہے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ سسٹم یہ سارا کا سارا فیک ہے، یہ اسمبلی فیک ہے، اور اس اسمبلی کو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی جوہری تبدیلی کر دے آئین میں۔ آپ اس بارے میں؟ میرے خیال میں اس کی تائید کروں گا، اس لیے کہ یہ ایک عوام کی نمائندہ تو ہم نے کبھی نہیں کہا اس کو، اور 26ویں ترمیم کے دوران تمام پارلیمنٹ جو ہے وہ باہمی طور پر رابطے میں تھا،
اور اسی رابطے نے یہ کمال دکھایا کہ ہم نے حکمران کو ایک ڈرافٹ کے 35 دفعات سے دستبردار کیا، اور بہت سے ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں جو ڈالی وہ قبول ہوئیں، لیکن اب وہ پریکٹس دوبارہ تو ایسی اسمبلی نہ کرے کہ جس پہ اعتراضات ہیں اور جو عوام کی نمائندگی کے حوالے سے وہ اس پر کویسچنس ہیں۔ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دیا اور 26ویں آئینی ترمیم میں ہی ایکسٹینشن کی بات آئی اور ٹینیور 5 سال ہوا۔ ایک تو یہ کہ ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کمانڈر جو ہے وہ اس کا جو طاقت ہے یا جو اتھارٹی ہے وہ صدر مملکت سے کہیں اور شفٹ ہو رہی ہے، ایک۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نہیں سمجھتے، آپ نے بھی اس ایکسٹینشن میں حصہ لیا، کہ اگر ایک بندے کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو پیچھے سینکڑوں افسران متاثر ہوتے ہیں، اور یہ تاثر بھی آتا ہے کہ شاید ایک بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، باقی ادارے میں سے لوگ نہیں ہے جو اس ادارے کو جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ کر سکے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پامالی بھی ہوتی ہے اور یہ تاثر بھی سامنے آتا ہے؟ ہمیں ایک طبعی اور فطری قسم کا نظام بنانا چاہیے۔ غیر طبعی اور غیر فطری قسم کے جو ہم قوانین بناتے ہیں، سوسائٹی کل اس کو قبول نہیں کرتی، سیاسی ماحول اس کو قبول نہیں کرتا، تو ہمیں اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بتائیں 26ویں آئینی ترمیم میں ختم کر دی گئی جو 35 شرطیں ختم کر دی گئی تھی، اس میں سے کچھ دوبارہ اس طرح آپ نے کہا کہ ایڈ کیے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دے کر آپ نے غلطی کی، اور اگر غلطی کی تو بار بار ان پہ ٹرسٹ کیوں؟ بات تو سنو خدا کے بندے، ہم نے کہا ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو دستبردار کیا، جب ہماری مرضی کا بنا تو ہم نے تب جا کر ووٹ دیا، تو اب اگر وہ دوبارہ لائیں گے تو ایک دفعہ دستبردار ہونے کے بعد جب دوبارہ لائیں گے تو ہم پھر مخالفت کریں گے۔ مولانا یہ بتائیں اہم معاملہ 27ویں آئینی ترمیم کا ہے، اتنا ہی اہم معاملہ افغانستان اور پاکستان کے مذاکرات کا ہے۔ آپ اثر رکھتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بھی، کیا آپ کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے؟ مذاکرات آج پھر ہو رہے ہیں اور گرنٹر جو ہے 2 ایسے ملک ہیں، کیا ان سے رابطہ ہوا آپ کا؟ یہ حکومت کا کیا کردار ہوگا آپ کا؟ نہیں، میرا اس وقت کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن میں منتظر ہوں ایک اچھی خبر کا کہ مذاکرات کامیاب ہوں۔ ہماری دعائیں ہیں، ہم 2 پڑوسی ملک ہیں اور باہمی طور پر ہمارے بہتر تعلقات ہی ہمارے استحکام کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں 27ویں ترمیم آج سینٹ میں لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی، نہیں لائی جا سکی۔ ایک موقع پر کہ جب یہ ترمیم پارلیمنٹ میں لائی جا رہی ہے اور اس کے مسودے کے بارے میں ایک ابہام ہے، سامنے نہیں آ رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسودہ کیا حکومت کے پاس نہیں ہے، اتحادی جماعتوں کے پاس نہیں ہے، یا جن لوگوں نے آپ سے ملاقاتیں کی ہیں ان کا اس بارے میں کیا خیال تھا، اور یہ پھر مسودہ ہے کہاں پر؟ اب یہ تو مجھ سے نہ پوچھیں، تو میرے سے پوچھنے کا سوال نہیں ہے، یہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے، کہاں پر ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، کہاں سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچے گا، یہ تو سارے سوالات وہ ہیں جن کو مجھ سے متعلق نہیں ہے۔ صاحب بنگلہ دیش کے دورے کے متعلق بتائیں، بنگلہ دیش کے دورہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو سارک اسٹیکر نہیں دیا جا رہا، ویزا نہیں لگایا جا رہا حکومت کی طرف سے، کوئی تو اس کا کیا ہے؟ مجھے کچھ اطلاعات ملی تھی کہ مجھے اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن دیکھتے ہیں فی الحال تو دن ہے ابھی۔ مولانا صاحب نے آپ سے ملاقات کی تھی، پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس کا پیغام لے کے آئے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ مسودہ نہیں ہے تو کون فراہم کرے گا؟ دیکھا وہ میں گیا تھا ان کی دعوت پہ کراچی میں، ان کے گھر پروکسی طور پر وہ میرے گھر تشریف لے آئے، بہت مہربانی، ہمیں عزت دی انہوں نے، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے رات کو جو پریس کانفرنس کی، 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر 9 مہینے تک مشاورت جاری رہی، پھر اس کے بعد جتنی آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر مشاورت کا وقت جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا۔ اب بھی پارلیمنٹ کو جو جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اس میں بھی مشاورت کا وقت کم ہوتا نظر آیا ہمیں۔ اب جو 27ویں میں ہم کھڑے ہیں اس کے اوپر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے آنن فانن آئے گی اور آنن فانن ہو جائے گی، اس کے اوپر یہ کیا جمہوریت؟ دیکھیے دیکھا جاتا ہے ایجنڈے کو، 18ویں ترمیم میں کوئی 2 فریق ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں تھے، تمام پارلیمنٹ ایک ہی کمیٹی میں ایک پیج پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جتنی ترامیم ماضی میں ہوئی ان تمام ترامیم کا ایک ایک کر کے جائزہ لیا گیا، اور خاص طور پر 17ویں ترمیم کو مکمل کالعدم کیا گیا، پھر اس کے بعد ان شقوں پر دوبارہ غور کیا گیا، اور پورے پارلیمنٹ نے متفقہ اس کو پاس کیا۔ تو ظاہر ہے اس کا ایجنڈا لمبا تھا اور اس پر وقت زیادہ لگا،
और हर पार्टी ने अपना इनपुट दिया, उस पर बहस हुई, बातचीत होती रही। अब जो आई है अभी 26वीं तरमीम, तो उस पर उनका ख्याल ये था कि हम 24 घंटे में वरना 3 दिन के अंदर अंदर पास कर लें, लेकिन हमने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं होता। तो 1 महीना 1 हफ्ता तक लग गया उसको किसी नतीजे पे पहुंचाने के लिए। अब जब ये सामने आएगा तो पता चलेगा इसका हुजूम कितना है, कितना टाइम लगेगा। मौलाना साहब 2-3 रोज़ कबल जब आपसे बात हुई तो आपसे हमने पूछा कि बिलावल ने कोई आपसे मुसवदा शेयर किया, तो आपने कहा उन्होंने इशारे दिए, लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन वो तो ज़ाहिर इन पिक्चर थे। रात को उन्होंने 2:45 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा 243 के अलावा सब कुछ मुस्तरद करता हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है? ये तो उनके साथ फिर बैठकर बात करनी होगी, थोड़ा उनके मौक़िफ़ को समझना होगा। और ये अच्छी बात है कि सियासी जमातों के दरमियान अगर बातचीत के माहौल मौजूद रहे तो इफ़हाम व तफ़हीम का माहौल भी रहता है। उन्होंने एक चीज़ को क्यों कबूल किया और बाकी चीज़ों को क्यों मुसरत किया, ये तो फिर जब उनका मौक़िफ़ सामने आएगा तो मैं तबसरा कर सकता हूँ। सर कराची मुलाकात भी होनी है आपकी इसी पे? जी, मैंने पढ़ा नहीं है ना, जब पढ़ूंगा तो उसके बाद पता चलेगा ना। कराची में क्या आपकी मुलाकातें हैं पीपल्स पार्टी के साथ? ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत वहाँ पे होने जा रही है। नहीं, अगर तो ज़रूरत महसूस हुई तो ज़रूर मिलेंगे, वरना कोई एजेंडा नहीं। फजलुर रहमान मीडिया टॉक कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि 26वीं तरमीम के दस्तबरदार होने वाले नुकात 27वीं तरमीम में काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा मौलाना की जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि ऐसे इक़दाम को आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट की तौहीन समझते हैं। 27वीं आइनी तरमीम पर हुकूमत पीपल्स पार्टी में डेड लॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी की 27वीं आइनी तरमीम के ज़्यादातर नुकात की मुखालफत वफाकी काबीना का आज होने वाला अहम इजलास मुलतवी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की मसरूफियत के बायस काबीना इजलास मुअख्खर किया गया है और आज शेड्यूल इजलास में 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी जाना थी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ही मसवदे को हतमी शक्ल दी जा सकेगी। काबीना इजलास मुलतवी होने और मंजूरी ना होने के बायस आइनी तरमीमी का मसवदा आज पार्लियामेंट में भी पेश नहीं हो सका। सत्ताईसवीं आइनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक राय हो गया है। बस 1-2 पॉइंट्स पर पार्टियां आपस में मुशावरत कर रही हैं। नई तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश नहीं की जाएगी। नई तरमीम में क्या कुछ है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। वफाकी वज़ीराना तनवीर हुसैन की पार्लियामेंट के हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने 27वीं आइनी तरमीम के एक के सिवा तमाम नुकात मुस्तरद कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो का आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की हमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है 18वीं तरमीम का रोल बैक नहीं करने देंगे। सूबों के हिस्से में कमी की तजवीज़ मंजूर नहीं। आइनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों के बराबर नुमाइंदगी हो। 27वीं तरमीम में आइनी अदालत NFC, एजुकेशन, पॉपुलेशन प्लानिंग, एग्जेक्टिव मजिस्ट्री, जजेस ट्रांसफ़र, इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ तजवीज़ थी। PTI ने 27वीं आइनी तरमीम की सख्ती से मुखालफत करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि तरमीम हमें किसी सूरत कबूल नहीं। नई तरमीम से पूरा निज़ाम मफलूज हो जाएगा। असद कैसर कहते हैं नए कानून साजी के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। मौजूदा हुकूमत आइन में तब्दीलियाँ नहीं कर सकती। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स का अभी तक तकर्रुर नहीं किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कराची में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी भी इजलास में शरीक हैं। 27वीं आइनी तरमीम के मसवदे पर गौर किया जा रहा है। अपडेट कर रखे हैं आपको इस खबर से मुतल्लिक। कराची में बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी भी इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हाज़री हुकाम ने पुरतबाक इस्तकबाल किया है। शहबाज शरीफ कल अज़रबैजान की यौम फ़तह के मरकज़ी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ सदर इल्हाम अलियूफ और दीगर आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाक़ाई राबतों पर तबादला ख्याल होगा। तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए नई राहों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। दौरे के दौरान तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान के साथ भी मुलाकात मुतवक्के।
پاکستان کو مضبوط اور بہتر بنانے کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے۔ بھارت کے خلاف فتح کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور جوانوں کو جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہتی ہیں پاکستان کا دنیا میں امیج بہت بہتر ہو گیا ہے۔ پنجاب میں حکومت آسان کام نہیں، آج عوام ساتھ ہے تو اللہ کا شکر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لندن میں 2 روزہ قیام کے دوران پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ وزیر اعلیٰ کوپ 30 اجلاس میں شرکت کے لیے برازیل جائیں گی۔ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے اگر کوئی آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے تو ضرور کرنی چاہیے۔ پاکستان میں جب سے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، پاکستان کی جو جمہوری قیادت ہے، پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، انہوں نے اس وقت جو مل کے پاکستان کے لیے کام کیا ہے، ہر روز پاکستان سے ایک اچھی خبر آتی ہے۔ انڈیا نے جب اٹیک کیا تو اس کا جس طرح جواب دیا، جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے زبردست لیڈرشپ فراہم کی اور پاکستان کو ماشاءاللہ پوری دنیا میں بڑی باعزت جگہ ملی۔ اب دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ پاک افغان مذاکرات میں کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان افغانستان کی اور اس کے خطے کی ضرورت ہے کہ امن قائم ہو۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ افغان طالبان جو یقین دہانی کروا رہے ہیں معاہدہ ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں پاک افغان تجارت سے دونوں جانب خوشحالی آئے۔ انسٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے جی، آپ سمجھدار لگتے ہیں مجھے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، افغانستان کی بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، اور اس ریجن کی، اس خطے کی بھی ضرورت ہے کہ امن قائم ہو، تاکہ کوئی یہاں پہ تجارت ہو، کوئی کنیکٹیوٹی ہو، یہ ساری چیزیں یہ اس خطے کی خوشحالی کے لیے ایک بڑی لازم چیز ہے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر چیزیں جو ہیں جو بھی وہ گارنٹیز دے رہے ہیں، زبانی گارنٹیز جو دے رہے ہیں، اگر وہ ان رائٹنگ اور ایک معاہدے کا حصہ بن جاتی ہے تو بسم اللہ۔ استنبول میں پاک افغان مذاکرات جاری، پاکستانی وفد نے شواہد پر مبنی جائز مطالبات ثالثوں کے حوالے کر دیے ہیں، جن کا واحد مقصد سرحد پار دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ ذرائع کے مطابق ثالث ممالک نے پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ ثالث اس وقت پاکستان کے مطالبات کو افغان طالبان کے وفد کے ساتھ نقاط وار زیر بحث لا رہے ہیں۔ پاکستانی وفد کا کہنا ہے مذاکرات کا بنیادی ہدف علاقائی امن اور استحکام اور دہشت گردی کے خطرے کا خاتمہ ہے۔ سوشل میڈیا پر بالخصوص افغان اکاؤنٹ سے پھیلائی جانے والی بعض اطلاعات مکمل طور پر قیاس آرائی یا دانستہ طور پر گمراہ کن پروپیگنڈا ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف نفرت انگیز ایجنڈا پیش، جعلی ویڈیوز کے ذریعے اسلام آباد پولیس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کے دوران جعلی خبر سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی رہیں۔ عوام جعلی اور ایڈٹ شدہ ویڈیوز پر یقین نہ کریں۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی وزیر مملکت طلال چودھری کی ہمراہ پریس کانفرنس، بتایا جعلی ویڈیوز کو دشمن کے ایجنڈے کے تحت پھیلایا جا رہا ہے۔ دشمن جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ واقعہ کے بعد پاکستان کو ملنے والی عزت دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ نوجوان نسل بغیر تصدیق کوئی بھی مواد سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ سوشل میڈیا پر مختلف ویڈیوز کو پھیلایا جا رہا ہے، آزاد کشمیر کے کچھ واقعات اور لوگوں کے متعلق اسے جوڑا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو کشمیر کے ہمارے بھائی بہن ہیں جو اسلام آباد آتے ہیں، ان کو چیکنگ کے نام پر اسلام آباد پولیس ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس ایک ذمہ دار ادارہ ہے۔ یہ پرانی کئی ویڈیوز ہیں، اس میں جعلی نئی آوازیں بھری جاتی ہیں۔ تمام پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں یا آتے جاتے ہیں، ان کی عزت، تکریم اور حفاظت ہمارا اور اسلام آباد پولیس کا فرض ہے، وہ فرض نبھاتے رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پہ جھوٹا اور ایک منفی پروپیگنڈا دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کو پھیلانے کا مقصد پاکستان کے خلاف عوام میں غم و غصہ اور نفرت پیدا کرنا، جو کہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ مارکہ حق اس نے پاکستان کو جو عزت اور اپنے دشمنوں پہ جو برتری دی ہے، وہ ان سے کسی صورت بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ خواتین کو بااختیار بنانا صرف انصاف کا تقاضا نہیں بلکہ پائیدار ترقی کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ دنیا میں صنفی مساوات کو فروغ دینے اور خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا دوحہ میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان میں خواتین کی بااختیار غیر معمولی خواتین کے ویژن اور جرت کی عکاس ہے۔ فاطمہ جناح سے لے کر شہید بینظیر بھٹو تک خواتین کی پرعزم قیادت میسر رہی۔ بینظیر بھٹو نے نیٹی ہیلتھ ورکر پروگرام اور لڑکیوں کی تعلیم جیسے اقدامات کیے۔ ان کی قیادت نے صرف سیاست ہی نہیں بلکہ پاکستان کے معاشرتی ڈھانچے کو بدل دیا۔
खेल से मतलब कुछ बात करें। हांगकांग सिक्सेस में भारत ने पाकिस्तान को DLS मेथड के तहत 2 रन से शिकस्त दे दी है। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 6 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 86 रन बनाए। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।